نبوت کے جاری ہونے کا ذکر کرتا ہے، جیسے میں نے آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 پیش کی. اب اس کا جواب ہی نہ دیں، اس کو ریکنسائل ہی نہ کر سکیں. وہ اس طرح کی بات کریں کہ جی حضرت دیکھیں نبوت ختم ہو گئی، اچھا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ہاں جی آنا ہے، وہ نبی ہیں. اب یہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں نبی تو ہیں. اب اتنا یہ بڑا یہ کنٹرڈکشن ہے یہ دونوں کی عقائد کا. اس کے سامنے جب ہم حضرت مسیح موعود کی ہم جب یہ جو ہے جو انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں، وہ اتنا خوبصورت اور اتنی خوبصورتی سے ریکنسائل کیا ہے، اور یقین کریں قرآن کے عین مطابق ہو جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق. ٹھیک ہے. اب یہاں جب تک آپ کمپیریزن نہیں کریں گے آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے، اور دوسری جو بات یہ آپ جو بھی کی ہے 14ویں کا چاند اور پہلی رات کا چاند، بات یہ ہے کہ ہم ایک مضمون کو چھوڑ کے دوسرے مضمون میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. انہوں نے جو اقتباس پیش کی تھی سیال صاحب نے، ہم اس کو پہلے سمیٹے تو صحیح. جو ایک پہلی رات کا چاند ہے اور 14ویں رات کا چاند ہے، سب سے پہلے وہ اقتباس سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ متکلم یہ حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح بیان کی ہے، نہ کہ جو مخالف ہے وہ اپنے حساب سے اس کو سمجھ کے تو وہ اس کے معنی بیان کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غیر حقیقی کے جو معنی یہ پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لیکن وہ تو انہوں نے کہہ دیا غیر حقیقی نبی تو مطلب ہے نبی نہیں ہے. اب یہ معنی یہ کرتے ہیں، لیکن جب متکلم کے آپ اقتباسات دیکھیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ بات ہو رہی ہے شریعت کے حساب سے، کہ شریعت انہوں نے ان سے پائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جیسے میں نے آپ کو سراج منیر اور 14ویں کی چاند کی اگزامپل دی. تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے وہ جو بھی اقتباس ہے وہ سامنے آئے گی تو اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور پھر اس حساب سے وہ اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرے نا، تب بھی آپ کمپیریزن کر کے پرفیکشن پہ جائیں گے. اور ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، اب وہ لیکن فرق ہے، لیکن ویس بھائی چیزوں کو جو ہے نا وہ زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھلارے ڈال رہا ہے. چیزیں سمیٹتے ہیں ضیاء بھائی. جی عبداللہ بھائی. جی میں کہہ رہا تھا کہ جو اقتباس پیش کیا گیا تھا اسی سے ریلیٹڈ چلتے ہیں تو پھر ٹھیک رہے گا. اچھا دیکھیں ابھی پہلی بات جو ہے نا، جو میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ہمارا دیکھیں کویشچن جو رائز اپ ہوا تھا نا، جو ملک عمران بھائی نے فرسٹ سے جو سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اس کے اندر ہمیں یہ چیز ابھی تک ملی ہے جس کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کہے. ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ میں ابھی تک کوئی ایسی بات مجھے نہیں ملی کہ جس کے اندر میں دیکھ پاؤں کہ جو ٹروتھ سیکر بھائی نے آگے اس کا ریفرنس دیا نا، وہ بھی اس کے اندر مجھے کوئی ایسا ایزچ مل نہیں رہا کہ اس کے اندر وہ یہ کوئی ایسی چیز ملے. جی میں ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. آپ منصور صرف ایک منٹ، میں چھوٹی سی بات صرف 1 منٹ بات کروں گا، چھوٹی سی بالکل بات کروں گا. جی دیکھیں پہلے جب اس اقتباس کو ہم نے پڑھا ہے نا، جو لکھنے والا دیکھیں حقیقی غیر حقیقی اسلامک ٹرمز نہیں ہے، یہ اقتباس کی ٹرمز ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس کو سمجھنا ہے، جس نے اقتباس لکھا ہے اس کی اصطلاح سمجھنی ہے. پہلے تو یہ نوبرٹ بھائی میرے اور آپ ڈن کریں کہ جو اقتباس کی روح سے جو حقیقی نبی جس سے مراد اپنی شریعت، اپنا کلمہ، اپنی عبادات، اپنا ایک نیا مذہب، وہ مرزا صاحب نہیں ہے. یہ آپ میرے سے ڈن کریں پہلے اس اقتباس کی روح سے. ڈن ہو گیا، یہاں پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ڈن آ گیا. اب آ جاتی ہے بات غیر حقیقی جو مرزا صاحب نے بات کی ہے. لغوی معنی بھی ساتھ کرتے ہیں، لغوی معنی بھی کر لیں وہاں پہ. بتاتا ہوں. مرزا صاحب نے اس اقتباس میں، اور جماعت کے جو بالکل سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ جس طور پہ بھی ہم حضرت مسیح موعود مرزا صاحب کو نبی بولتے ہیں، وہ ان کے الہامات کی وجہ سے ہی بولتے ہیں. نوبرٹ بھائی آپ مختلف براڈ پر آئے ہیں، طلعت بھائی کی، نادر بھائی کی، انہوں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ جو نبی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان پر الہام ہوا تھا، اور آنے والا مسیح نبی ہوگا، اس کی اپنی جو نبوت ہے اس کا کوئی نہیں، کیونکہ پہلے ہی پیشن گوئی نبی کی ہو چکی ہے. اور جب میری بات یہ تو مسئلہ ہی ہے نوبرٹ بھائی کمپلیٹ ہونے دیں. نوبرٹ بھائی یہ مسئلہ ہی ہم وہاں پھر سائڈ پہ جا رہے ہیں نا، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں. ایک منٹ، صرف 10 سیکنڈ. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے کہیں جانا تھا، تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں منصور. یہ دیکھ لو بچے ریڈی ہیں. اوکے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہی بات کی ہے کہ
اگر الہام کی روح سے دیکھا جائے تو میں نبی ہوں، اور جس پر الہام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہی تو بتا رہے یار ہیں بس. وہ ابھی آپ کو دیکھیں یہ بات وہ- سمجھنی ہے. دیکھیں میری بات اب سنیں، یہ یہ آپ بات ڈن تو کریں ہوگی نا، نا جس پہ الہام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس پر الہام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نو ورڈ یار ڈن اچھا کریں. میری بات نہیں جس پہ بھی الہام ہو وہ نبی ضروری نہیں کہ وہ نبی ہوتا ہے. جس پہ الہام اللہ ہو، تعالیٰ سے جس پر الہام ہو. الہام تو اور بات ہے، وہ تو کچھ اور میننگ میں. وہی بھی ہو جس پہ، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو. نہیں، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ڈیفائن کرتا ہے نا، یہ لوگ سے مراد ہے کہ جو غیر احمدی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہی صرف نبی پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ صرف نبی کو دیتا ہے. الہام اور اس میں غیب کا علم وہ نبی کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو مقرر کرتا ہے، نبی اور رسول کو، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزوں سے دیکھ لیں، یہ اس لحاظ سے ان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور پھر ان پہ جو ہے وہ انہوں نے غیب کا علم بھی پایا. تو یہ اس لحاظ سے وہ اب دیکھیں بات یہ جہاں جہاں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے نا، جہاں انہوں نے اصطلاحات کے حساب سے بتایا ہے، وہ ایک ڈیٹیل میں ایک ہر اینگل سے بات کو بیان کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو اقتباس پیش کی تھی، اس سے بڑی کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، لیکن بغیر جدید شریعت کے. جی یہ ہمارا چیپٹر ہے نہیں نا ابھی. میری آپ بات ہی نہیں سمجھ رہی ہے، پتہ نہیں عبداللہ بھائی بھی نہیں سمجھ پا رہے. میں